کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 23۔ قریباً ایک پہر رات گزر چکی تھی۔ فرمس، انطونیا اور کلاڈیوس مکان کے تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلاڈیوس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا، آپ کو یقین ہے وہ ہماری مدد کرے گا؟ فرمس نے جواب دیا، کلاڈیوس تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ یثرب کا باشندہ ہے اور آپ کو غریب الوطنی کی حالت میں ملا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک ایرانی فوج میں اس قدر اثر و رسوخ کا مالک بن گیا ہو؟ کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ فرمس نے جواب دیا، موجودہ حالات میں خود فریبی کو بھی میں قدرت کا انعام سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ انطونیا نے کہا، بہت دیر ہو گئی، وہ ابھی تک آیا نہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک صحن میں چند آدمیوں کی چاپ اور آوازیں سنائی دیں۔ کلاڈیوس نے کہا، معلوم ہوتا ہے قدرت ہمیں زیادہ دیر خود فریبی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اپنی زندگی میں انطونیا کی بے بسی کا تماشا نہیں دیکھوں گا۔ کلاڈیوس اپنی تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا، لیکن فرمس نے اس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا حوصلے سے کام لو، مجھے یقین ہے کہ اب قدرت ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرے گی۔ باہر سے عاصم کی آواز سنائی دی، میں عاصم ہوں، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، دروازہ کھول دیجئے۔ فرمس نے دروازہ کھول دیا۔ عاصم کے ہاتھ میں مشل تھی، ایک آدمی ٹوکرا اٹھائے اس کے ساتھ تھا اور 7 مسلح سپاہی چند قدم پیچھے کھڑے تھے۔ فرمس پریشانی، خوف اور اضطراب کی حالت میں باہر نکلا اور عاصم نے اسے مشل دیتے ہوئے کہا، اب آپ کو تاریکی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میرے آدمی آج رات یہیں رہیں گے، انہیں صحن میں آرام کرنے کے لیے صرف ایک کشادہ چٹائی کی ضرورت ہے۔ فرمس نے کہا، میں اپنا بہترین قالین دے سکتا ہوں، آئیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ فرمس نے مشل سے چراغ روشن کیا اور پھر دوسرے کمرے میں جا کر ایک بھاری قالین نکال لایا۔ عاصم نے اپنے ساتھی سے کہا، تم یہ قالین لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے بٹھا دو، میں ابھی آتا ہوں۔ نوکر نے ٹوکرا نیچے رکھ کر قالین اٹھا لیا اور عاصم نے فرمس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس ٹوکرے میں آپ کے کھانے کا سامان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ تینوں بھوکے ہیں، پہلے اطمینان سے کھا لیجئے، اس کے بعد ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ تینوں کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے انتہائی بے چارگی کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عاصم نے قدرے توقف کے بعد کہا، شاید آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، دیکھیے میں سپہ سالار سے وعدہ لے چکا ہوں کہ یہ گھر محفوظ رہے گا، اور جس آدمی کو بابلیون کا حاکم بنایا گیا ہے اس سے بھی میں آپ کی حفاظت کا وعدہ لے آیا ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ ایرانی فوج کے ایک جرنیل اور شہنشاہ کے بہت گہرے دوست کے محسن ہیں۔ آپ نے جس معزز خاتون کو دمشق پہنچانے کی خدمت میرے سپرد کی تھی وہ اس جرنیل کی بیوی تھی، وہ کسی اور محاذ پر جا چکا ہے، اگر آج وہ یہاں ہوتا تو شاید ایرانی فوج کے بڑے بڑے سردار آپ کو سلام کرنے آتے۔ فرمس کے چہرے سے اچانک مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور وہ پر امید ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن چند ثانیے بعد اس کے چہرے پر دوبارہ اضطراب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کلاڈیوس کے متعلق بھی مجھے اطمینان دلا سکتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، کلاڈیوس ایک رومی ہے اور میرے لیے اس کے حق میں کچھ کہنا آسان بات نہ تھی، تاہم ایک شرط پر میں نے اس کی جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کلاڈیوس نے چونک کر پوچھا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے پہلی بار اپنی خدمات کا صلہ مانگا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے ایک قابل اعتماد رومی کو غلام بنانے کی اجازت دی جائے۔ کلاڈیوس نے سراپا احتجاج بن کر کہا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری غلامی کو موت سے بہتر سمجھوں گا؟ مجھے صرف اس بات کا یقین تھا کہ تم اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم فرمس اور اس کی بیٹی کے لیے زندہ رہنا پسند کرو گے۔ میرے لیے تمہاری جان بچانے کی واحد صورت یہی تھی، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا دوست اور بھائی سمجھوں گا۔ شہنشاہ کی فوجیں پرسوں اسکندریہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، اور مجھے اسی دن جنوب کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا ہے۔ اگر بابلیون تمہارے لیے محفوظ ہوتا تو میں صرف یہ وعدہ لے کر تمہیں یہاں چھوڑ جاتا کہ تم میری غیر حاضری میں بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب تمہاری جان بچانے کی یہی ایک صورت ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور جب تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔ ممکن ہے کسی دن ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن جا سکو، اور میں ایرانی فوج میں اپنی شہرت کو داغدار کیے بغیر تمہاری مدد کر سکوں۔ کلاڈیوس نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مہم میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں ایک رومی ہوں اور کسی قیمت پر اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ عاصم نے جھنجھلا کر کہا،
مجھے کسی مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں۔ ایران اور روم کی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مصر میں اسکندریہ کے سوا تمہاری فوجیں کسی اور مقام پر معمولی مزاحمت بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم ایران کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہو، بلکہ صرف اس لیے کہ تم میرے ایک محسن کے داماد ہو، اور مجھے اپنے دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں۔ تمہیں مجھ سے صرف یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہاری کسی حرکت سے مجھے اپنے ساتھیوں کے سامنے نادم نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تم سب کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مصر کی حدود سے نکل سکتے ہو، تو میں اسی وقت تمہارے لیے گھوڑے مہیا کر سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہ ہوگی کہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ مصر میں اسکندریہ تمہارا آخری حصار ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ رومیوں نے یہ شہر بھی خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان حالات میں تمہیں جوش کی بجائے صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کلاڈیوس اب جواب دینے کی بجائے کبھی فرمس اور کبھی انطونیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمس نے کہا، کلاڈیوس، خدا نے ہماری اعانت کے لیے ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ناشکر گزار ہیں۔ کلاڈیوس نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ ان کی عزت بچانے کا وعدہ کرتے ہیں تو مجھے آپ کی غلامی منظور ہے۔ عاصم نے کلاڈیوس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میں موجودہ حالت میں تمہاری جان بچانے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں سوچ سکتا۔ میں اس بات کی کوشش کر چکا ہوں کہ تمہارے گلے میں آہنی توق نہ ڈالا جائے، لیکن سپہ سالار نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی۔ تاہم میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بوجھ تم اپنی گردن پر محسوس کرو گے وہ مجھے اپنے دل پر محسوس ہوگا۔ تمہارے اطمینان کے لیے میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ فرمس کی بیٹی میری بہن ہے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، ایک غلام کو اپنے توق کا بوجھ اٹھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور انطونیہ کی عزت بچانے کے لیے تو میں پہاڑ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ عاصم کو اچانک محسوس ہوا کہ وہ اس خوش وضع نوجوان کو ایک مدت سے جانتا ہے۔ اس نے کہا، اب تمہارے مستقبل کے متعلق سوچنا میرا کام ہے۔ تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، میں ذرا اپنے ساتھیوں کو دیکھ آؤں۔ فرمس نے کہا، نہیں، ہمارے میزبان کو ہمارے ساتھ کھانا چاہیے۔ عاصم رک گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ چاروں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کلاڈیوس اسکندریہ کے گورنر کا بھتیجا اور رومی سینٹ کے ایک با اثر رکن کا بیٹا تھا۔ جن ایام میں ایرانی لشکر شام کے شمالی علاقوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا، وہ روم کی فوج کے ایک سالار کی حیثیت سے حمص میں متعین تھا۔ حمص کی لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد اس نے اپنے شکست خوردہ سپاہیوں کے ساتھ کیساریہ کا رخ کیا، لیکن راستے میں اس کی صحت بگڑ گئی اور کیساریہ کے حاکم نے اسے لڑائی میں حصہ لینے کے ناقابل سمجھتے ہوئے کسی زیادہ محفوظ مقام پر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چند دن بعد اسکندریہ سے 2 جہاز رسد کا سامان لے کر کیساریہ پہنچے اور کلاڈیوس کے ساتھیوں نے اسے سخت بخار کی حالت میں ایک جہاز پر سوار کر دیا۔ جہاز کا کپتان کلاڈیوس کو جانتا تھا اور اس نے سفر کے دوران میں اس کی تیمارداری میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ راستے کی بندرگاہوں سے کئی اور لوگ جو مختلف شہروں سے جان بچا کر بھاگے تھے ان جہازوں پر سوار ہوتے گئے۔ چنانچہ جب یہ جہاز غزہ پہنچے تو ان پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ غزہ میں پناہ گزینوں کا ہجوم راستے کی دوسری بندرگاہوں سے کہیں زیادہ تھا، اور ان میں زیادہ تعداد ان رومی عورتوں اور بچوں کی تھی جو شام اور فلسطین کے مخدوش حالات کے پیش نظر اسکندریہ یا قبرص کے لیے بے قرار تھے۔ غزہ کے حاکم نے تمام جہاز روک لیے اور حکم دیا کہ وہ لوگ جو خشکی کے راستے سفر کر سکتے ہیں رومی عورتوں اور بچوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ کلاڈیوس کا بخار اتر چکا تھا، لیکن ابھی اس میں خشکی کے راستے سفر کرنے کی سکت نہ تھی۔ تاہم جب دوسرے آدمی جہاز سے اترنے لگے تو اس نے ان کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جہاز کے کپتان نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے جواب دیا، عورتوں اور بچوں کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ اگر میں خشکی کے راستے سفر نہ کر سکا تو یہاں ٹھہر کر کسی اور جہاز کا انتظار کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں 2-4 دن آرام کرنے کے بعد جنگ میں شریک ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ جہاز کے کپتان نے کہا، اگر آپ مصر ہیں تو میں بندرگاہ کے ناظم سے کہوں گا کہ وہ آپ کو شہر کے حاکم کے پاس پہنچا دے۔ مجھے یقین ہے کہ غزہ کا حاکم آپ کو ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بندرگاہ کا ناظم ایک سائبان کے نیچے بیٹھا مسافروں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ وہ باری باری پیش ہونے والے مسافروں سے چند سوالات کرتا اور اس کے بعد جن خوش قسمت عورتوں، بچوں یا بوڑھوں کو جہاز پر سوار ہونے کی اجازت مل جاتی وہ دوسرے امیدواروں سے الگ ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتے۔ بعض مسافر انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ سائبان میں گھس جاتے اور ناظم کی میز کے گرد اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ سپاہی انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو جاتے۔
کلاڈیوس، جس کے سر پر ابھی پٹی بندھی تھی، جہاز سے اتر کر کپتان سے باتیں کرتا ہوا سائبان کے اندر داخل ہوا تو بندرگاہ کا ناظم اسے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھا اور اس سے بغل گیر ہو کر چلایا، کلاڈیوس، تم یہاں کب آئے؟ خدا کی قسم، میں آج بھی تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ یہ زخمی ہیں اور انہیں کسی اچھے تیماردار کی ضرورت ہے۔ ناظم نے جواب دیا، مجھ سے بہتر کلاڈیوس کا تیماردار اور کون ہو سکتا ہے؟ کلاڈیوس نے کہا، میرا زخم تقریباً مندمل ہو چکا ہے اور بخار بھی اتر گیا ہے۔ مجھے تازہ دم ہونے کے لیے صرف 2-3 دن آرام کی ضرورت ہے۔ جہاز کے کپتان نے کہا، یہ میرے اصرار کے باوجود جہاز سے اتر پڑے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ابھی چند دن یہ گھوڑے پر سواری کے قابل نہیں ہوں گے۔ ناظم نے کلاڈیوس سے پوچھا، آپ کساریا سے آئے ہیں؟ ہاں، میں حمص میں زخمی ہونے کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا اور اب سوچ رہا ہوں کہ اگر میری حالت ذرا بہتر ہو جائے تو میں اسکندریہ کا رخ کرنے کی بجائے دمشق پہنچ جاؤں۔ ناظم نے مغموم لہجے میں کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دمشق کا محاصرہ ہو چکا ہے اور اب ہمارا کوئی سپاہی شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر کلاڈیوس کے لیے غیر متوقع نہ تھی، تاہم اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ ناظم کے اشارے سے سپاہیوں نے 2 کرسیاں لا کر وہاں رکھ دیں اور وہ بیٹھ گئے۔ ناظم نے کہا، آپ بہت دبلے ہو گئے ہیں اور شاید اس وقت بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ موجودہ حالات میں آپ کا اسکندریہ پہنچنا بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کہ کچھ عرصہ تک اسکندریہ ہمارا آخری حصار بن جائے۔ غزہ اب ان گنت پناہ گزینوں کی درمیانی منزل بن چکا ہے اور ہمارے ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا اشد ضروری ہے، ورنہ فوج کے حصے کی تمام غذائی رسد یہ کھا جائیں گے۔ ہر روز پناہ گزینوں کے نئے قافلے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اگر اسکندریہ کا بحری بیڑا فوراً حرکت میں آ جائے تو ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر اپنے چچا کو اس طرف متوجہ کر سکیں گے۔ ہم نے قبرص کے امیر البحر سے بھی اعانت کی درخواست کی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان کے نزدیک شاید پناہ گزینوں کا مسئلہ زیادہ اہم نہ ہو۔ سائبان کے گرد جمع ہونے والے لوگ پھر ایک بار بے چینی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ سپاہی انہیں ڈرا دھمکا کر دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی اپنا راستہ روکنے والے سپاہی سے کترا کر سائبان کے اندر داخل ہوئی اور اس نے سراپا التجا بن کر ناظم سے کہا، جناب، خدا کے لیے میری والدہ پر رحم کیجیے، وہ بیمار ہیں۔ ہم کئی دن سے یہاں پڑے ہیں، اگر وہ یہاں پہنچ کر بیمار نہ ہو جاتی تو ہم کبھی کے بابلیون یا اسکندریہ پہنچ گئے ہوتے۔ ناظم نے تل ملا کر کہا، یہ لڑکی پاگل ہے۔ میں اس سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے رومیوں کے سوا کسی کو جہاز پر جگہ دینے کی اجازت نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا آپ کے نزدیک رومیوں کے سوا کسی کی جان اور آبرو کی قیمت نہیں؟ ناظم نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، میں اسے بحث نہیں کرنا چاہتا، اور اب اگر یہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اسے دھکے دے کر بندرگاہ کے احاطے سے باہر نکال دو۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، لیکن کلاڈیوس نے اٹھ کر اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو۔ پھر وہ ناظم کی طرف متوجہ ہوا، شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ایرانی ایسی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ناظم نے کہا، میں جانتا ہوں، اور یقین کیجئے کہ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ چوتھی بار سپاہیوں کا حلقہ توڑ کر مجھ سے تکرار کر چکی ہے، لیکن میں غزہ کے حاکم کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ رومیوں کے سوا کسی کو سرکاری جہازوں پر سوار ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ کلاڈیوس نے کہا، دیکھیے، مجھے جہاز پر سفر کرنے کا حق ہے اور میں اس مصیبت زدہ لڑکی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جہاز کا کپتان میری جگہ 2 عورتیں سوار کرنے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام رومی عورتیں اور بچے جو یہاں موجود ہیں 2 جہازوں پر سوار نہیں ہو سکیں گے۔ انہیں غزہ سے نکالنے کے لیے کئی جہازوں کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے چچا کو ضرور جہاز بھیجنے پر مجبور کر سکوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ وعدہ غزہ کے حاکم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ناظم نے کہا، اگر آپ ہماری اتنی مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یہاں ٹھہرنے کی بجائے ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں۔ کلاڈیوس نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ باہر بخار کی حالت میں لیٹی ہوئی ہے۔ ناظم نے کہا، جاؤ اسے لے آؤ۔ یہ بڑی بڑی سیاہ اور چمکدار آنکھوں، لمبی گردن اور تیکھے نقوش والی لڑکی فرمس کی بیٹی انطونیا تھی، اور 1 ساعت بعد کلاڈیوس اس کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ انطونیا اس سے کہہ رہی تھی، ہم 3 ہفتوں سے غزہ میں دھکے کھا رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ہمارے گھوڑے فوجی ضرورت کے لیے ضبط کر لیے گئے تھے۔ پچھلے ہفتے ہمارا نوکر ایک اونٹ خرید لایا اور ہم نے خشکی کے راستے ایک قافلے کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن میری والدہ اچانک بیمار ہو گئی۔ آج ہم چاروں طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ قدرت نے آپ کو بھیج دیا۔ کلاڈیوس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے نوکر کو جہاز میں جگہ نہ مل سکی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ خشکی کے راستے کسی قافلے کے ساتھ نہ جا سکا تو میں واپسی پر اسے غزہ میں تلاش کر کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔
अंतोनिया ने पूछा, आप वापस आएंगे? हाँ, मैंने बंदरगाह के नाज़िम से वादा किया है कि पनाह गुज़ीनों को निकालने के लिए इस्कंदरिया से मजीद जहाज लाने की कोशिश करूंगा। आप बहुत रहमदिल हैं। लड़की ने एहसान मंदाना निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अंतोनिया की माँ ने, जो उनके करीब लेटी हुई थी, पानी मांगा और क्लाडियुस भागकर लकड़ी का एक कटोरा भर लाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने पानी पिलाने के बाद पूछा। अंतोनिया की माँ ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे। चंद दिन सफर के दौरान में क्लाडियुस और अंतोनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और एक दिन जब उनका जहाज इस्कंदरिया की बंदरगाह में लंगर अंदाज हो रहा था, वो ये महसूस कर रहे थे कि काश ये सफर इतनी जल्दी खत्म ना होता। अंतोनिया की माँ के लिए पालकी का इंतजाम करने के बाद क्लाडियुस उनके साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद ये लोग अंतोनिया के मामू बतलीमौस के मकान में दाखिल हुए। बतलीमौस इस्कंदरिया का एक खुशहाल ताजर था। उसने क्लाडियुस को खाने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं किसी ताखीर के बगैर अपने चचा की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। अगर मौका मिला तो फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। बतलीमौस ने कहा, तो फिर आप शाम का खाना मेरे साथ जरूर खाएं। क्लाडियुस ने जवाब दिया, अगर मैं यहाँ ठहर सका तो जरूर आऊंगा, लेकिन मुमकिन है कि चचा जान गजा से पनाह गुज़ीनों को निकालने की मुहिम मुझे सौंप दें और मैं आज ही यहाँ से रवाना हो जाऊं। अंतोनिया ने बतलीमौस से मुखातिब होकर कहा, मामू जान, मुझे यकीन है कि गजा से दोबारा वापस आने तक ये हमारा घर का रास्ता भूल चुके होंगे। नहीं अंतोनिया, बतलीमौस ने जवाब दिया, ये हमें शुक्र का मौका देने में बुखल से काम नहीं लेंगे। अंतोनिया, जो अपनी माँ के बिस्तर के करीब बैठी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी, उठकर बाहर निकल गई। क्लाडियुस ने उठकर मुसाफे के लिए बतलीमौस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कहा, जनाब, मैं दरवाजे तक आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, आप मरीजा के पास तशरीफ रखिए। क्लाडियुस ने यह कहकर बतलीमौस से मुसाफा किया और उसे कुछ और कहने का मौका दिए बगैर कमरे से बाहर निकल आया। अंतोनिया सहन में खड़ी थी। क्लाडियुस उसके करीब पहुंचा और एक सानियत तवक्कुफ के बाद बोला, अंतोनिया, मैं इस घर का रास्ता नहीं भूलूंगा। अंतोनिया ने कहा, मैं मरते दम तक आपका इंतजार करूंगी। और उसके साथ उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू छलक पड़े। खुदा हाफिज अंतोनिया। क्लाडियुस ये कहकर आगे बढ़ा, रुका और एक सानिया मुड़कर देखने के बाद लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकल गया। घर की औरतें चंद कदम दूर खड़ी अंतोनिया की तरफ देख रही थीं और उनकी निगाहों में अनगिनत सवालात थे, लेकिन अंतोनिया उनकी तरफ तवज्जो देने की बजाय कमरे में चली गई। बतलीमौस, जो मरीजा से बातें कर रहा था, कदर तवक्कुफ के बाद अंतोनिया से मुखातिब होकर बोला, बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो रोमी है और इस्कंदरिया के हाकिम का भतीजा है। अंतोनिया कोई जवाब देने की बजाय अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर सिसकियां जब्त करने की कोशिश कर रही थी। इन वाकयात के चंद हफ्ते बाद फरमेस बाबलियून से होता हुआ इस्कंदरिया पहुंचा तो उसकी बीवी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी। नेक दिल शोहर की निगाहों के सामने 8 पैर मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद उसने अपना सफरे हयात खत्म कर दिया। चंद दिनों के बाद फरमेस ने अपनी बेटी के साथ बाबलियून जाने का इरादा किया, लेकिन बतलीमौस के इसरार पर वो 1 हफ्ता और उसके यहाँ ठहरने पर रजामंद हो गया। इस अरसा में इस्कंदरिया के कई जहाज गजा से पनाह गुज़ीनों को लेकर वापस आ चुके थे, लेकिन अंतोनिया को क्लाडियुस के मुताल्लिक कोई इतला ना मिली। माँ की मौत के सदमे के बायस वो जिंदगी की बेशतर दिलचस्पियों से किनारा कश हो चुकी थी, लेकिन क्लाडियुस को भूल जाना उसके बस की बात ना थी। उसे बतलीमौस के ये अल्फाज बार बार याद आते थे कि क्लाडियुस एक रोमी है और इस्कंदरिया के हाकिम का भतीजा है। ताहम इंतहाई मायूसी की हालत में भी वो इस खुद फरेबी में मुब्तला रहना चाहती थी कि क्लाडियुस किसी दिन उसकी तलाश में आएगा। कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। कोई गजा से आने वाले जख्मियों और पनाह गुज़ीनों का जिक्र छेड़ता तो उसके मुंह से क्लाडियुस का जिक्र सुनने के लिए बेताब हो जाती। इस्कंदरिया छोड़ने से एक दिन कबल वो बतलीमौस की बीवी और 2 बेटियों के साथ अपनी माँ की कब्र देखकर वापस आ रही थी कि एक कुशादा बाजार से गली में दाखिल होते वक्त उसे बतलीमौस का हबशी गुलाम दिखाई दिया जो चलने की बजाय भाग रहा था। बतलीमौस की बीवी ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और इतने बदहवास क्यों हो? गुलाम ने जवाब दिया, जनाब, मैं आका को दुकान से बुलाने जा रहा हूँ, एक रोमी उनसे मिलना चाहता है। अंतोनिया ने बेचैन होकर पूछा, वो कहाँ है? मैं उसे अंदर बिठाया हूँ। गुलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान घर पर हैं? नहीं, वो अभी बाहर निकले थे, मेरा ख्याल है कि वो भी दुकान पर होंगे। गुलाम ये कहकर भाग गया और बतलीमौस की बीवी ने कहा, बेटी मुबारक हो, मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा, अब चलो। अंतोनिया उनके साथ चल पड़ी।
मेहमानों का कमरा डेढ़ी से मिला हुआ था, लेकिन अंतोनिया को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई और वो तजब्जुब की हालत में दूसरी औरतों की तरफ देखने लगी। बतलीमूस की बीवी ने अपनी बेटियों को हाथ से इशारा किया और वो वहां से खिसक गईं। फिर वो अंतोनिया की तरफ मुतवज्जे हुई। बेटी, तुम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हो, जाओ। अंतोनिया चेहरे पर शर्म और हया की सुर्खियां लिए मुलाकात के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वहां क्लाउडियस की बजाय एक अजनबी बैठा हुआ था। वो अनगिनत नगमे जो अंतोनिया के दिमाग में गूंज रहे थे अचानक खामोश हो गए। आप गजा से आए हैं? उसने डूबती हुई आवाज में पूछा। जी हाँ, रूमी ने उठकर जवाब दिया। आपको क्लाउडियस ने भेजा है? जी हाँ। वो यहाँ नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। इन दिनों गजा में जमा होने वाले पनाह गुज़ीनों और जख्मियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। और जब तक उन्हें वहां से निकाल नहीं लिया जाता, क्लाउडियस वापस नहीं आ सकेगा। अगर मैं गलती नहीं करता तो आप अंतोनिया हैं। क्लाउडियस ने मुझे आपके लिए एक जरूरी पैगाम दिया है। वो कहते थे कहीं आप ये समझ ना लें कि मैं आपके घर का रास्ता भूल चुका हूँ। वो ये भी पूछते थे कि आपकी वालदा की सेहत कैसी है। अंतोनिया ने पुरुमीद होकर पूछा, आप वापस गजा जाएंगे? जी हाँ, मैं आज ही किसी जहाज पर रवाना हो जाऊंगा। आप क्लाउडियस के पास मेरी तरफ से ये पैगाम ले जाएं कि मेरी वालदा वफात पा चुकी हैं। मेरे वालिद यहाँ पहुँच गए हैं और मैं उनके साथ बाबलियून जा रही हूँ। रूमी ने पूछा, क्या मैं उन्हें यह पैगाम भी दे सकता हूँ कि आप उनसे खफा नहीं हैं? किस बात पर? उनका ख्याल था कि शायद आप उनकी माजरत कबूल ना करें। आप उन्हें यह पैगाम दे सकते हैं कि मैं उनसे खफा नहीं हूँ। अंतोनिया ये कहकर मुस्कुराई और इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रूमी ने कहा, मैं बतलीमूस की वसातत से आपको उनका पैगाम पहुंचाना चाहता था। आपका नौकर उन्हें बुलाने गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। यहाँ मुझे बहुत से काम है। अंतोनिया ने पूछा, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। रूमी ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नावल की आइंदा अक़सात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। शुक्रिया।